اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے اپنا 7واں پارہ مکمل کیا تھا اور 7ویں پارے کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم نے ان کافروں کے مشرکین کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو ہم قیامت کے دن پھیر دیں گے، جیسا کہ یہ لوگ پہلی بار ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم ان کو سرکشی میں ان کے حیران ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ کیونکہ یہ غصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے بار بار رسولوں کو بھیجا، بار بار نشانیوں کو بھیجا، مگر یہ مستقل معجزات مانگتے رہے۔ 8ویں پارے کے شروع ہی کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ معجزات مانگتے ہیں، ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھی بھیج دیں اور مردے بھی اٹھ کر ان سے باتیں کرنے لگیں تو بھی یہ ان کے سامنے، آنکھوں کے سامنے روبرو سب چیزیں بھی لے کر آ جائیں تو بھی یہ ہرگز ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ اور یہ بات ہم مستقل قرآن کے مختلف پاروں میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ ہر نبی کے دشمن اللہ تعالیٰ نے زمین میں بھیجے، شیاطین پیدا کیے اور کچھ جن بھی، جو کہ چکنی چپڑی باتوں سے یا یوں کہہ لیجیے بہکاوے والی باتوں سے ان کو ورغلاتے رہتے ہیں، افترا پردازی کرتے ہیں یعنی الزامات لگاتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 113 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ تمام جن، شیاطین، ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ لوگ جو آخرت کے اوپر یقین نہیں رکھتے ان کے دلوں کے اندر کجی پیدا کر دیں اور ان لوگوں کو منتخب کریں اپنے کام کے لیے۔ آیت نمبر 114 میں اللہ نے فرمایا تو کیا اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تم لوگ تلاش کرتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایک کامل کتاب تمہارے پاس بھیج دی ہے، اس کے مضامین بھی اتنے صاف ہیں، اتنے ستھرے ہیں اور اتنے ڈیٹیلڈ ہیں کہ جن کو یقین ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ یقیناً ان آیتوں کے ذریعے ہدایت کو پا لیتے ہیں۔ آیت نمبر 115 میں فرمایا آپ کے رب کا کلام سچائی کے اوپر مشتمل ہے، انصاف کے اعتبار سے کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ مرد بھی بنایا، اللہ تعالیٰ نے عورتیں بھی، اللہ نے جانور بھی، اللہ نے آسمان بھی، زمین بھی، یعنی اس وقت جتنی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ ہی کی تخلیق کرتا ہے۔ تو جیسے ایک ماں کو اپنی تمام اولاد پیاری ہوتی ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی تمام تخلیق پیاری ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کے درمیان عدل و انصاف قائم کیا ہے۔ اگر یہ کسی مرد کا کلام ہوتا تو باعث ہمیں نظر آتا کہ یہ مردوں کے حقوق کے لیے، عورت کا ہوتا تو عورت کے حقوق کے لیے، جانور کا ہوتا تو جانور کے حقوق کے لیے، لیکن وہ جو ان تمام چیزوں کا خالق ہے اس نے ان تمام مخلوقات کے لیے جو بھی احکام نازل فرمائے وہ پورے کے پورے عدل اور انصاف کے اوپر ہیں، کیونکہ وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور دنیا میں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگیں تو یہ آپ کو اللہ کے راستے سے بے راہ کر دیں اور محض بے اثر خیالات پر چلنے اور دقیانوسی، جو بھی قیاسی ان کی باتیں سوچ سمجھ کے بغیر اس کے اوپر وہ یقین کر رکھتے ہیں، آپ کا رب خوب جانتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس جانور کے اوپر اللہ کا نام لے لیا جائے اس میں سے تم خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ اچھا، اس سے پہلے جو آیت نمبر 116 تھی اس کو ہم ذرا سا دیکھ لیتے ہیں۔ یہ فلسفہ اکثریت کے اوپر ہے۔ فرمایا دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے بے راہ کر دیں۔ فلسفہ اکثریت کیا ہے؟ یہ بات یاد رکھیے کہ سچائی اور حق پہ چلنے والے لوگ ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں، اور آسانی کے راستے پہ اور باطل کے راستے پہ چلنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اکثریت دیکھ کر، اکثریت کو ایک طرف جاتا دیکھ کر، اکثریت کو ایک کام کرتا دیکھ کر ہم اپنی جگہ کے اوپر پزل بھی ہونے لگتے ہیں اور تھوڑا شیکی ہونے لگتے ہیں کہ شاید یہ لوگ زیادہ بہتر ہیں کیونکہ ان کے پاس اکثریت زیادہ ہے، دین کے معاملے میں بھی اور دنیا کے معاملے میں بھی۔ دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کوئی آرگنائزیشن ہے، کوئی کمپنی ہے جو بہت زیادہ لوگوں کے اوپر مشتمل ہے تو ہم اسے کامیاب ہی سمجھتے ہیں۔ اسی طرح دین کے معاملے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی گروہ کے اندر، کسی ادارے کے اندر زیادہ لوگ ہیں تو ہم اسے کامیاب سمجھتے ہیں۔ یہ بھی کامیاب بھی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اکثریت میں ہمیشہ ناکام لوگ ہوں، لیکن ایک یہ فلسفہ ہے انسانی ذہن کو تنگ کرنے والا کہ جہاں پہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف ٹلٹ ہوتا ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اکثریت کے فلسفے میں مت جاؤ، تم یہ دیکھو چاہے وہ اقلیت ہو یا اکثریت ہو، بات حق کی کہہ رہے ہوں۔ آگے یہ جانور کے نام کے اوپر یہاں پہ بات کی جا رہی ہے، جس جانور پہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے
اس میں سے کھاؤ، یعنی بتوں کے اوپر، آستانوں کے اوپر ذبح ہونے والے اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کے اوپر دینے والے جانوروں میں سے نہ کھاؤ۔ اور فرمایا کہ سب جانوروں کی جو تمہیں تفصیل بتا دی ہے اس کے علاوہ سخت ضرورت پڑنے پر، یعنی جب بات موت تک پہنچ جائے کہ یہ اب زندگی بچانے والی چیز ہے، تو اس میں سے حرام میں سے بھی کھایا جا سکتا ہے، مگر اتنا ہی جتنا جان بچانے کے لیے کافی ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 120 میں فرمایا تم ظاہری گناہ بھی چھوڑو اور باطنی گناہ بھی۔ ظاہری گناہ وہ ہے جو ظاہر دوسرے کو نظر آ سکتے ہیں، مجھے نظر آ سکتے ہیں، آپ کو نظر آ سکتے ہیں، آپ سن سکتے ہیں، اس گناہ کو دیکھ سکتے ہیں، اس گناہ کو بول سکتے ہیں کہ بھئی یہ تم غلط کر رہے ہو۔ لیکن جو دلوں کے اندر گناہ پلتے ہیں ان پہ ہماری نظر نہیں جا سکتی، اس پہ اسی کی نظر جائے گی جس سے وہ گناہ سرزد ہو رہا ہے۔ تو فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بے حیائی کے کام، یہ ظاہری گناہ ہو اسم کے یا پھر باطنی ہو۔ اب باطنی گناہ میں ایک لمبی فہرست ہے جس کو آپ کردار سازی کی بات سمجھتے ہیں، حسد ہے، بغض ہے، غیبت ہے، بد اخلاقی ہے، زبان کی مصیبتیں ہیں، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو باطنی گناہ ہیں۔ زبان سے تو پھر ظاہر ہو جائے گا، ہم سن لیں گے، لیکن دل کے اندر جو بغض پالتے ہیں، عداوت پالتے ہیں، حسد پالتے ہیں، تکبر پالتے ہیں، گویا روحانی امراض جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے باطنی گناہ میں آتے ہیں۔ آگے فرمایا ایسے جانوروں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یہ کام نافرمانی کے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کو غور و فکر کی جب مہلت دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ جانور کے حلال اور حرام کے بیچ میں یہ بات کیوں آئی ہے؟ تو دیکھیے یہ کھانے کے اوپر بہت ڈیپینڈ کرتا ہے۔ عقل حلال ہمیں ہمیشہ کردار کی اعلیٰ چیزیں دیتا ہے، اور عقل حرام، جو کوئی بھی حرام چیزیں کھاتا ہے، حرام کماتا ہے، حرام طریقے سے زندگی گزارتا ہے، اس کے کردار میں بھی وہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا سور کا گوشت؟ کیونکہ وہ، اور صرف گوشت نہیں، اس کا خون، اس کی کھال، ہر چیز، کیونکہ وہ ایک بے حیا جانور ہے، وہ ایک گندا جانور ہے، اور ایسی چیز کو کھا کے یقیناً انسان کے اندر، اس کے اندر کی کیمسٹری چینج ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ یہی بات فرمائی کہ اللہ کے نہ نافرمانی کے کام کرو اور نہ ہی ایسی چیزوں میں منہ مارو، وہ چیزیں کھاؤ جو حرام ہیں، ورنہ اس کے ذریعے تمہاری کردار سازی میں فرق پڑے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 122 میں فرمایا جو شخص پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا۔ یہاں زندگی اور مردہ جو بتایا گیا ہے ڈفرنس، اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر اس کو میت یعنی مردہ کہا گیا، اور مومن کو حی یعنی زندہ کہا گیا۔ عموماً ہم زندگی اس کو سمجھتے ہیں جو چلنے پھرنے والا انسان ہے وہ زندہ ہے، اور جو اب چل پھر نہیں رہا، ساکت ہو گیا، سانس نکل گئی، وہ مردہ ہے۔ لیکن اللہ کے نزدیک یہ چیزوں میں بھی فرق ہے کہ روحانی زندگی کیا ہے اور شعوری زندگی کیا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو بظاہر چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، خوشی اور غم مناتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے پاس صحیح لاجکس نہیں ہے زندہ رہنے کی، تو اللہ تعالیٰ انہیں مردہ ہی فرماتا ہے کہ جس کو اپنے آنے کا شعور نہ ہو، جس کو اپنے زندہ رہنے کا شعور نہ ہو، وہ مردہ ہے اللہ کے نزدیک۔ اور یہی مضمون قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں کے اوپر آیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ سورہ بقرہ کی 257 میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے کر آئے، وہ ان کو ظلمات سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے کر جاتا ہے، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں یعنی ایمان نہیں رکھتے، ان کے لیے ان کے دوست طاغوت ہیں، اور وہ ان کو ظلمات کی طرف لے کے جاتے ہیں نور سے نکال کے۔ پھر اسی طرح سے سورہ ہود میں آئے گا آیت نمبر 24 میں مثل الفریقین، دو لوگوں کی مثال، کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، قل فرمایا حل یستویان مثلا، کیا یہ لوگ برابر ہیں، اندھے بہرے، اور اندھے آنکھوں والے، بہرے یا کانوں والے، سننے والے، کبھی بھی یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہی فرمایا کہ جو لوگ حق پہ ہوتے ہیں وہ زندہ ہیں، وہ برابر نہیں ہو سکتے مردوں کے۔ اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے رئیسوں کو ہی جرائم کا مرتکب بنایا تاکہ لوگ وہاں پہ فریب میں آگے بڑھ سکیں۔ اب یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ بستی میں جو جرائم بڑھتے ہیں نا، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہاں کے جو پیسے والے رئیس لوگ یا سردار لوگ یا انفلوئنشل لوگ ہوتے، وہ ان برائیوں میں پڑے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے معاشرے کے ٹرینڈ کبھی بھی نیچے سے اوپر نہیں جاتے، ہمیشہ اوپر سے نیچے آتے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، وہاں پہ جو انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں ان کے کیے ہوئے کام، لباس، ان کے طور طریقے، بول، وہ نیچے تک آتے ہیں۔ تو ہمیشہ جن کے پاس بھی مال ہے، دولت ہے، یا پھر یہ کہ وہ کوئی صاحب اقتدار لوگ ہیں،
انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ وہ کوئی ایسی ریت نہ قائم کریں کہ جس کے بعد نیچے تک وہ پینیٹریٹ کرے اور اس کا گناہ بھی پھر ان کے ذمہ جائے اور معاشرے کی ہر برائی ان کے ذمہ جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر ان کی ڈھٹائی کا ذکر ہے کہ جب ان سے کوئی بات کہی جاتی ہے، ان تک کوئی آیت پہنچتی ہے، تو وہ یہی بات کہتے ہیں کہ ہم تو اسی چیز کے اوپر ایمان لائیں گے جو ہمارے رسولوں کے پاس ہے یا ہمارے باپ دادا وہ کام کرتے رہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو یہ بات برابر کرائی کہ جب وہ رسول اور نبی تمہارے پاس آئے تھے اس وقت تم نے ان کی بات نہیں مانی، تم نے اپنے رسولوں کو، اپنے انبیاء کو قتل کیا۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستے پہ ڈالنا چاہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، آیت نمبر 125، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ یہ جو سینہ کا کھلنا ہے یا سینے کا بند ہونا ہے، اس کی مثال آپ بہت اچھی طرح سے سیڑھیوں یا پہاڑ کی لے سکتے ہیں۔ جب ہم اونچائی کی طرف جاتے ہیں، جب ہم سیڑھی پہ چڑھتے ہیں یا پہاڑ پہ چڑھتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کا سانس اکھڑنے لگتا ہے، آکسیجن کم ہونے لگتی ہے، آپ کا سینہ بھیجنے لگتا ہے۔ تو یہاں پہ یہی بات فرمائی کہ اسلام کے راستے پہ چلتے ہوئے ان کے سینے بھیجنے لگتے۔ اگر کوئی اسلام میں ایسی حکم آ جائے، دین میں ایسے احکام آ جائے، اس کی وجہ سے ان کا سینہ بھیجتا ہے، یعنی کشادہ نہیں ہوتا، خوش نہیں ہوتے، ان کے دل میں کشادگی نہیں آتی، راحت نہیں آتی، بلکہ وہ اس کے خلاف جو ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ اس کی وجہ سے اپنے دل کے اندر ایک سختی پانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا یہ بڑا کرم ہے، اس کا بڑی عنایت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے اوپر آپ کو انشراح صدر ہو جائے اور آپ یہ سوچیں کہ واہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے اور اس کے اوپر چلنا میرے لیے سعادت ہے اور میرے لیے کمال کی بات ہے۔ لیکن اگر اللہ کے حکم پہ ہمارے سینے بھیجنے لگے، نماز کے اوقات کار ہم پہ بھاری ہونے لگے، تلاوت کے اوقات کار ہم پہ بھاری ہونے لگے، یا کوئی بھی نیک عمل غیبت کرتے ہوئے ہمیں زیادہ اچھا لگے بنسبت اپنی زبان روک لینے کے، تہمت لگاتے ہوئے ہمارا سینہ کھل جائے اور اس کو چھپاتے ہوئے، پردہ ڈالتے ہوئے ہمیں برا لگے، اور ہمارا دل یہ کرے، ہمارا نفس یہ کرے کہ اس کی برائی اس کو بتاؤ، اس کی برائی اس کو بتاؤ، تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ہمارا سینہ اسلام کے لیے نہیں کھلا ہوا، اس کے احکام کے لیے نہیں کھلا ہوا۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ بے راہ رکھنا چاہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے۔ تو تیرے رب کی طرف سے سیدھا راستہ ہے، ہم نے نصیحت کرنے والوں کے لیے اس قرآن کو بہت آسان فرمایا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا سینے پہ کہ سینہ کو شادہ کر دیتا ہے، تو صحابہ کرام نے اس کا مطلب دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک روشنی ڈال دیتے ہیں، جس کی روشنی سے، یعنی ایک ایسا چراغ رکھ دیتے ہیں جس کی روشنی سے اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے یا اللہ تعالیٰ کے احکام کے راستے جو ہے نا واضح اور خوبصورت نظر آنے لگتے ہیں۔ جیسے اندھیرا ہوتا ہے تو آپ کو نہیں معلوم اس کمرے میں کتنی قیمتی چیزیں رکھی ہیں اور کتنی آپ کے کام کی چیزیں رکھی ہیں، اندھیرا ہے آپ کو نہیں نظر آئے گا، لیکن روشنی ہے تو آپ کو نظر آ جائے گا یہ میرے کام کی چیزیں، میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں، میں یہاں لیٹ سکتی ہوں، میں اس چیز کو یوز میں کر سکتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ایسا چراغ رکھ دیتا ہے جس کی وجہ سے اسلام پہ عمل کرنا اس کے لیے آسان بھی ہو جاتا ہے اور اس کے نفس کو مرغوب بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان لوگوں کے واسطے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے، لہم دار السلام عند ربہم، اور اللہ ان کا ولی ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ دار السلام کے بارے میں آتا ہے سلامتی کا گھر کہ یہ آخرت کا گھر تو ہے ہی، مگر دنیا میں کوئی جگہ سلامتی کی جگہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ خود بنا لیں اسے۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو یہ کہے مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے اوپر کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی دکھ، پریشانی، محرومی اس کی زندگی میں ہوتی ہے۔ یہ خاصہ صرف آخرت کا ہے کہ آخرت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا، آخرت میں ہر پریشانی اور مصیبت سے ہمیں چھٹکارا ہوگا۔ تو یہاں پہ تو یہ چھٹکارا نہیں ہے، تو اس لیے ہم اسے بظاہر نہیں کہہ سکتے کہ یہ سلامتی کا گھر ہے، لیکن ہم خود بنا سکتے ہیں اسے سلامتی کا گھر کہ کس طرح کہ جب ہم ان چیزوں پہ، اس تقدیر کی برائی پہ راضی ہو جائیں اور اس کو ایزی لینا شروع کریں۔ ایسا ہے تو کیا ہوا، اللہ کی آزمائش ہے، اللہ مجھے آزمانا چاہتا ہے، میں پوری اتر کے دکھا دوں۔ اگر کوئی بیماری ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے، اگر کوئی فوتگی ہے، کوئی بھی چیز ہے جو بھی ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے آئی ہے پریشانی، اس پریشانی پہ رضا برضائے رب رہنا، یہ در حقیقت آپ کو ایک سکون سے ہمکنار کرتی ہے، آپ کو ایک سلامتی کا گھر دیتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی آزمائش ہو۔ اور جس روز اللہ تعالیٰ تمام خلائق کو جمع کرے گا اور کہے گا کہ اے جنات، خلائق سے مراد ظاہر سی بات ہے ہجر، یعنی آپ کے جمادات، نباتات، انسان سب ہیں، لیکن مکلف جواب دہی کے صرف دو ہی ہیں، انسان اور جنات۔ باقی اللہ تعالیٰ نے کسی کو مکلف نہیں رکھا، نہ چاند کو، نہ ستاروں کو، نہ پہاڑوں کو، نہ دریاؤں کو کہ اپنے اعمال کا جواب دینا۔
ہاں لیکن جنات کو اور انسانوں کو رکھا ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ ان دونوں کو جب سامنے کھڑا کرے گا اور یہ بات کہے گا کہ تم دونوں نے ایک دوسرے سے خوب فائدے اٹھائے۔ جو برے جنات ہیں انہوں نے کیا فائدے اٹھائے انسانوں سے، کہ اپنا چیلا بنایا، انہیں اپنا ساتھی بنایا، اپنا ورکر بنایا۔ اور انسانوں نے کیا اٹھایا اس سے فائدے، کہ جو چیزیں شیاطین نے ان کے لیے مرغوبات نفس رکھی ہیں، بنا کے سامنے پیش کی ہیں، اس میں انوالو ہو کے اپنے نفس کو لذتیں دی ہیں۔ تو ان دونوں کو آمنے سامنے کھڑا کر کے کہے گا تم لوگوں نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھا لیا، اور جو جگہ ہم نے اب تمہارے لیے بنائی ہے یعنی دوزخ، اس کے اندر تم داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح اگلی آیت بھی بڑی اہم ہے، آیت نمبر 129، اور اگر آخری پاروں میں سے جو بھی صورتیں ہیں وہ آپ کو یاد ہوں تو اس میں ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب نفوس کو ملا دیا جائے گا۔ قیامت کے دن ایک پارٹ ہے قیامت کا کہ اچھوں کو اچھے کے ساتھ ملا دیا جائے گا اور بروں کو برے کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ شیطان کے راستے پہ چلنے والوں کا ایک گروہ بنا دیا جائے گا، نبی کے راستے کا گروہ ایک ہوگا۔ لیکن یہ صرف قیامت کے دن نہیں ہوگا، اس دنیا کے اندر بھی یہ لا آف اٹریکشن ہے کہ آپ جس طرح کے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں یا جیسا سوچتے ہیں ویسے ہی لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ تو لا آف اٹریکشن کیا ہے، اور اس کی مثال میں بہت عام گوگل وغیرہ کی اب دیتی ہوں کہ آپ 2-3 چیزیں سرچ کیجئے اس میں، تو وہ خود لا کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے، یہ بھی دیکھ لو، یہ بھی دیکھ لو، یہ بھی تمہارے مطلب کا ہے۔ اسی طرح زندگی میں آپ جس چیز کو پسند کرتے ہیں، کائنات کی ساری قوتیں وہ چیزیں لا کے آپ کے آگے ڈھیر کر دیتی ہیں۔ یعنی آپ کو مواقع دیتی ہیں۔ اگر آپ کو مثال کے طور پہ کوکنگ پسند ہے، آپ نے 2 دفعہ کوکنگ کی کلاس میں گئے تو تیسری خود بخود آپ کے سامنے آئے گی کہ آ جاؤ یہاں بھی آ جاؤ۔ آپ میلوں میں گئے تو 4 میلے آپ کے مزید منتظر ہوں گے۔ اگر آپ مسجد گئے تو وہاں کسی اچھے قاری کو سنا تو 4 قراء اور منتظر ہوں گے کہ آ جاؤ یہاں پہ اور یہ چیز تمہارے لیے یہاں موجود ہے۔ اور ایسے ہی قیامت کے دن ہوگا کہ فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اس روز بھی گروہوں کو ملا دیا جائے گا۔ آگے جنات اور انسانوں کی جماعت کو بتایا گیا کہ یہ ساری خبریں ہم تمہیں قرآن میں دیتے رہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں یہی قرآن جناتوں کے پاس بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان جناتوں کو تعلیم دی ہے، تو یہ جنات بھی یا مسلمان ہوتے ہیں یا پھر کافر ہوتے ہیں۔ آگے آنے والی آیتوں میں ہم پڑھیں گے۔ آپ کا رب کسی بستی والوں کو کفر کے سبب ایسے حالت میں ہلاکت نہیں کرتا کہ پہلے سے ان کو خبر نہ کر دی ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی بستی، کسی بھی انسان، کسی بھی گروہ کو اس حال میں نہیں ہلاک کرتا کہ ان بیچاروں کے پاس کوئی علم نہ ہو۔ علم آئے اور اس سے وہ بے خبر رہے، یعنی اس کے اوپر وہ عمل نہ کرے، تو اللہ کا غضب ان کے اوپر ضرور نافذ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے سبب درجے ہیں۔ آپ کا رب غنی اور رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تم سب کو ہٹا کے دوسرے لوگوں کو تمہارے سامنے کر دے، اور آنے والی جو چیز ہے یعنی قیامت کا دن، اس سے تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 134۔ آگے ایک اور بات بتائی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا، اے نبی کہہ دیجئے میری قوم تم اپنے عمل کرتے رہو، میں اپنے عمل کروں گا۔ اور بہت جلد اللہ تعالیٰ کے پاس ہم سب کو یہ بات پتہ لگ جائے گی کہ کس کے اعمال جو ہیں وہ مقبول ہوئے اور کس کے اعمال جو ہے وہ رد کیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ایک نظام رکھا ہے۔ مویشی ہوں گے، چوپائے ہوں گے تو ان کے اوپر ہے، مال ہوگا تو ان کے اوپر ہے، جائیدادیں ہوں گی تو ان پر ہے۔ اب ان لوگوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب ان کے پاس کچھ مال کی کمی آتی تھی تو یہ اپنے جو انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے ان کا حصہ مار کے اپنے آپ کو دے دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ اس طرح سے کہ میرے پاس 100 روپے ہیں، اب اس میں 100 روپے میں 2.5 روپے میرے پاس زکوٰۃ کے نکلنے ہیں، لیکن اگر میرے پاس کسی اور خرچے میں کمی آ رہی ہے، مجھے وہاں ضرورت ہے، تو وہ زکوٰۃ کا حق مار کے ہم وہاں پہ دے دیں گے۔ تو اس طرح سے یہ ہوتا تھا کہ یہ جب بھی مشکل آتی تھی تو سب سے پہلے یہ اللہ کا حق مارتے تھے۔ ہم اپنی زندگیوں پہ نظر ڈالیں، ہماری زندگیوں میں جب خوشیاں آتی ہیں، جب ہمارے پاس فراوانی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے اگر کسی کا حق مارا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا۔ نمازیں ہماری خراب ہوتی ہیں، روزے ہمارے خراب ہوتے ہیں، اسی طرح ہماری زندگی کے جو نیک اعمال ہیں وہ سب سے پہلے ڈراپ ہو جاتے ہیں۔ اگر کہیں کلاسز میں جا رہے ہیں تو آج کلاس چھوڑ دو، آج گھر میں یہ بہت اہم مسئلہ پڑا ہوا ہے، یا اہم کام ہے، یا دعوت ہے، یا جو کچھ بھی ہے۔ یا اسی طرح دین کا، دنیا کا، بھلائی کا کوئی بھی کام کرنا ہو، ہم اسے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی سمجھتے ہیں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنی اس زندگی کو پہلے اہمیت دینی ہے، اس کے بعد ٹائم بچا تو ایسا کر لیں گے۔ بچوں کے ساتھ بھی ہم ایسا ہی کرتے ہیں، ان کے ایگزام میں سب سے پہلے ہم ان کا مدرسہ اسٹاپ کر دیتے ہیں، بچوں کے پیپرز ہو رہے ہیں، باجی آ رہی بس جلدی سے پڑھا کے جائیں،
بچوں کے پیپرز ہو رہے ہیں، آج فلاں جگہ جانا ہے، آج چھٹی کر لیں، اور خود ہم اپنے ساتھ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی ہمارے وقت میں تنگی ہو، مال میں تنگی ہو، صلاحیت میں تنگی ہو، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کام کو پہلے نمٹا لیں، اللہ تعالیٰ کی تو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ یہی کام ان لوگوں کا تھا، برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کو قتل کرنا ان کے لیے پسندیدہ بنایا ہوا تھا۔ یہ اشارہ ہے ان بچیوں کے زندہ درگور کرنے کی طرف بھی، یا پھر بتوں کے بھینٹ چڑھا دیا کرتے تھے اپنی اولادوں کو۔ فرمایا یہاں پہ کہ یہ اپنے خیال میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام کام جائز ہیں، یعنی دنیاوی طور پہ کسی بھی چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے کفر کے کام کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور بھی اختراع باندھ رکھی تھی کہ کچھ مویشی کے ایسے ہیں جو فلاں پہ حلال ہیں اور فلاں پہ حرام ہے، کچھ مویشی ایسے ہیں جن کا گوشت مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے، یعنی یہ خود ساختہ جو چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ اب ہم یہ سب کچھ پڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیسے لوگ تھے یہ، اور اللہ نے اس کا بہت بڑا عذاب بھی دیا ان کو، لیکن آج ہم اپنے دین کو ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہم حلال کر لیتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں، ہمارے عقیقے کے گوشت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں سے دادا دادی نہیں کھا سکتے۔ جی یہ بالکل ایسا تھا کہ یہ عقیقے کے گوشت میں ان کا حصہ نہیں ہوتا، تو الگ سے گوشت لے کے اس میں ڈالا جاتا تھا۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے ہاں، اگر آپ جہالت کے لوگوں میں جائیں تو آپ کو ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ یہ مردوں کے لیے، یہ عورتوں کے لیے، یہ بڑوں کے لیے، یہ چھوٹوں کے لیے، یہ اس کے لیے منع ہے، یہ اس کے لیے منع ہے، جبکہ اس میں ہمارے دین میں ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں نظر آتی۔ تو فرمایا ان کے پاس بھی یہی تھا کہ یہ مردوں کے لیے اور یہ عورتوں پہ حرام ہے، اور اگر یہ مردہ ہے تو اس میں سب برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی غلط بیانی کی انہیں سزائیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلا اللہ تعالیٰ کی صنعت کے یہ جو حماقت ہے یا یہ جو گناہ کرے، اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی واسطہ نہیں، یہ تمام حرام کام ہے۔ اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے۔ اور اب یہاں پر پہلے ہم نے پڑھا تھا فروٹس کے بارے میں، ان کی پلانٹ کنگڈم کے بارے میں، اب ہم پڑھ رہے ہیں انہی پلانٹس کے ایک اور فیملی کے بارے میں جس کو ہم ہربس، شربز وغیرہ کہتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں جو زمین پہ کریپ کرتے ہیں، وہ کریپرز ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو کسی کا سہارا لے کے اوپر بڑھتے ہیں، یعنی جو ہوسٹ ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر وہ جاتے ہیں، پیراسائٹ جن کو کہتے ہیں۔ پھر ایک وہ ہوتے ہیں جو درخت بنتے ہیں، ایک وہ ہیں جو بیلیں بنتے ہیں، کوئی چپک کے چلتے ہیں۔ یہ ساری کنگڈم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ فرمائی، باغات پیدا کیے جو کہ یا تو چھجوں کے اوپر چڑھائے جاتے ہیں اور یا نہیں چڑھائے جاتے۔ کھجور کے درخت ہیں، وہ ظاہر لمبائی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، کھیتیاں ہیں وہ نیچے کی طرف جا رہی ہوتی ہیں۔ زیتون اور انار باہم ایک جیسے ہیں، اسی طرح چھوٹے چھوٹے خوشے، وہ ایک باہر لٹک رہا ہے، وہ ایک اندر ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا یہ عشر کا اور خمس کا قوانین یہاں پہ بتائے کہ جس دن تم اس کو کاٹنے کے لیے جاؤ، یعنی جب تمہاری کھیتی پک جائے اور تم اسے کاٹنے کے لیے جاؤ، تو تم اس میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے حصہ نکال دیا کرو۔ اس کے بعد مویشیوں کے اقسام، کوئی چھوٹے قد کے، کوئی بڑے قد کے، اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے لیے دیے ہیں کہ تم اسے کھاؤ، اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، تمہارا سری دشمن ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مویشیوں کی وہ ساری قسمیں بتا دیں جو ہم نے بالکل آغاز میں انعام میں سمجھا تھا کہ 8 قسمیں ہیں۔ 8 نر و مادہ بھیڑ میں 2، یعنی نر و مادہ بکری میں 2۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نروں میں اور ان کے مادوں میں سے کسی کو حرام نہیں فرمایا، اور جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہوں یا جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کس دلیل سے مجھ سے بات کرتے ہو۔ اب یہ بھی ان کا ایک کانسیپٹ تھا کہ وہ مادہ جو اپنے پیٹ کے اندر نر اور مادہ دونوں لیے ہوئے ہو، اب کسی کو نہیں معلوم بچے ایک ساتھ وہ جننے والی ہے، 2 دے گی 3 دے گی، 2 نر ہوں گے 2 مادہ ہوں گے، تو کس بنیاد کے اوپر تم اسے حرام اور حلال ٹھہراتے ہو کہ یہ جب پیدا کرے گی تو نر مرد کھائیں گے اور مادہ عورت کھائیں گے۔ یہ توہمات تھے ان کے جس کا یہاں ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد اونٹ میں بھی 2 قسمیں ہیں، یعنی نر اور مادہ، گائے میں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہی پوچھتا ہے کہ بتاؤ میں نے ان میں سے کس کو حرام فرمایا؟ تو یہ بلا دلیل جھوٹی تہمت لگاتے ہیں۔ سورہ انعام کا مطلب ہی چوپائے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ ان کا ذکر زیادہ ہے۔ آپ کہہ دیجئے یہ احکام ہے جو بذریعہ وحی میرے پاس آئے، میں اس میں کوئی بھی چیز حرام اور حلال کی بجز اس کے سوا کوئی نہیں پاتا جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے۔ اور وہ کیا ہے؟ مردار، یہ ہم پہلے بھی سمجھ چکے، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت، کیونکہ یہ ناپاک ہے۔ اور شرک کرنا یعنی کسی بھی جانور کو کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کے آستانے پہ ذبح کرنا، ہاں جو شخص مجبور ہو اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔
پھر اس کے بعد ان کی ان بے اعتدالیوں اور گناہ گاری کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر واقعتاً چند جانور حرام کر دیے، اور وہ حرام کون سے جانور تھے؟ ناخن والے۔ اب ناخن والے جانور سے مراد یہاں پر ہے وہ جانور جن کے پاؤں یہاں ظاہر چوپائے ہوتے ہیں، چاروں اس سے چلتے ہیں، ان کے بیچ میں یہ انگلیاں الگ الگ نہ ہوں، ویب ہو، جیسے بطخ ہے، جیسے اونٹ ہے، یعنی وہ کہ جن کی انگلیاں الگ الگ نہ ہوں، جڑی ہوئی ہوں، ایسے تمام کھانے ان کے اوپر حرام کر دیے۔ ان کی اس کج بحثی کے سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اچھی خاصی نعمتوں کو ان سے واپس لے لیا۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ ان دونوں، اسی طرح ناخن والے جانور حرام کیے، گائے اور بکری میں سے ان دونوں کی چربیاں حرام کر دی، مگر سوائے اس کے جو کھال میں لگی رہ جائے یا ہڈی سے لگی ہوئی ہو۔ یہ ہم نے ان کی شرارتوں اور گناہوں کے سبب ان کو سزا دی۔ پھر اگر یہ آپ کو کاذب کہیں تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحم کرنے والا ہے اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے نہ ٹلے گا۔ مشرکین کہیں گے اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ہم شرک نہ کرتے اور ہمارے والدین بھی نہ کرتے، ان کے پاس ایسی باتیں کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ کہیے بس پوری حجت اللہ کی ہے، پھر اگر تم چاہتے، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست میں لے آتا، پھر دنیا کو بنانے کا مقصد ہی کیا تھا۔ آیت نمبر 150 میں فرمایا گواہوں کو لے کر آؤ، جو تم حرام حلال کی بات کرتے ہو تو اپنے گواہوں کو لے کر آؤ، اور اے نبی اگر یہ اپنے گواہ جھوٹے لا کے بھی کھڑے ہو جائے تو آپ ان کے ساتھ نہ کھڑے ہوئیے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 151 بہت اہم ہے۔ یہ پورے ہیومن چارٹر ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیے، اور سورہ بنی اسرائیل میں اس کو ہم بہت ڈیٹیل پڑھیں گے۔ دنیا کا سب سے بڑا ہیومن چارٹر کہلاتا ہے۔ اس کی ایک جھلک یہاں پہ ہے۔ فرمایا آپ کہیے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کی مخالفت، یعنی جس کو تمہارے رب نے تم پہ حرام فرمایا ہے۔ نمبر 1 شرک نہ کرنا، اور دوسری بات ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور اپنی اولاد کو افلاس کے سبب قتل نہ کرو۔ ہم تم کو ان کو رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس مت جاؤ، چاہے وہ اعلانیہ ہوں چاہے وہ چھپے ہوں، اور جس کا خون کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرنا مگر حق کے ساتھ۔ حق کے قتل 2-3 ہی ہیں کہ کوئی جنگ میں سے مرتد ہو جائے، پیٹ پھیر لے، کافر آمنے سامنے ہو، یا پھر وہ خود قاتل ہو تو اس کو قتل کرنا ہے۔ اس کا تم کو تاکیدی حکم دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہ چیز ہمارے سامنے ایز اے اخلاقی طور پہ بار بار آئے گی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وحدانیت کا رشتہ، الوہیت کا رشتہ، اور اس کے بعد والدین۔ عموماً جب والدین اپنی اولادوں کو دین کی خبر نہیں دیتے تو سب سے برا وہ اپنے ساتھ ہی کرتے ہیں، کیونکہ بوڑھے والدین اولاد کے لیے سب سے بڑا بوجھ ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ دین کی سمجھ رکھتے ہوں تو یہی بوڑھے والدین ان کے لیے آخرت کو سنوارنے کا سبب ہوتے ہیں۔ صرف ایک شفٹنگ ہے مائنڈ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم توحید کے ساتھ رہو گے تو تمہارے لیے خود بہتر ہے، تم اپنی اولاد کو توحید کی تعلیم دو گے، اور پھر اس کے بعد اولاد کو افلاس کے سبب قتل کرنا یہ ہر صورت میں ناجائز ہے۔ یا تو اولاد کے ہونے کی خبر سے پہلے کوئی پریکاشن کر لیا جائے، لیکن اس کے بعد کسی بھی طرح سے کیا جائے، یہ منع ہے۔ کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ابھی صرف وہ پریگننسی ٹیسٹ کرایا ہے اور اس میں پازیٹیو آیا ہے تو ضائع کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے جب ایگ عورت کا اور مرد کا اسپرم فیوز ہو کے زائگوٹ بن جاتے ہیں، ایک جان ہو جاتے ہیں، وہ زندہ ہے، پہلے دن سے زندہ ہے۔ جب ہم یہ سنتے ہیں سائنس سے، اس کی تحقیق سے، کہ آفٹر فیوژن 3 گھنٹے کے اندر وہ سننے لگتا ہے ایمبریو جو ہے ہمارا، تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ پھر وہ تو جاندار ہی چیز ہوئی نا۔ اس سے پہلے ان کو ملنے نہ دیا جائے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن کوئی بھی ایک ایسا طریقہ کار اپنانا کہ جس میں مل جائے ایک دفعہ، اور ایسے بہت سارے طریقے ہماری خواتین اپناتی ہیں کہ جس کے بارے میں انہیں نہیں معلوم ہے کہ یہ ملنے کے کوئی تقریباً 1 دن کے بعد خود ڈراپ کر دیتا ہے یہ سسٹم، تو یہ چیز بھی منع ہے، جس کو آپ رنگ وغیرہ کہتے ہیں۔ اس میں یہ فیوز تو کر دیتا ہے لیکن اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتا، اور وہ آگے بڑھنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ تو ایسا کوئی بھی پریکاشن لینا جو ان دونوں کی فیوژن سے پہلے کا ہو تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر فیوژن کے بعد ہو، دونوں کے ملاپ کے بعد ہو کہ ایگ اور اسپرم مل گئے ہیں، اس میں زندگی پڑ گئی ہے، تو وہ یہ قتل کے مترادف ہے۔ اور یہ ایسا ہی قتل ہے جیسے آپ کے سامنے ایک بچہ چل پھر رہا ہو آپ کا اپنا، جس کو آپ گودی میں بٹھائے ہوئے ہو، اور آپ اسے قتل کر دیں۔ جیسا قتل کرنا وہ آپ کے دل کو کاٹ ڈالے گا، ایسا ہی فیلنگز آنی چاہیے اس کے لیے بھی۔
آگے فرمایا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تم پہ احکامات ہے، اس کے ساتھ پورا انصاف کرو، اور جب تم بات کرو انصاف کی کرو، چاہے وہ تمہارا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو، یہ اللہ کے تاکیدی حکم ہے۔ آگے اس کے اگلی آیت میں 153 میں فرمایا یہ دین میرا راستہ ہے جو ایک قیم مضبوط راستہ ہے، سو اس راہ پہ چلو اور دوسرے راستوں پہ نہ چلو، وہ راہیں تمہیں اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی، اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ اب یہاں سے لے کے تقریباً آخری پارے تک ہمارے سارے نبیوں کے قصے چلیں گے، تو اس کو ہم ذرا تیزی سے گزرتے ہیں۔ تمام انبیاء کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جو بھی کتاب چاہے حضرت موسیٰ کو دی گئی، عیسیٰ کو دی گئی، اس کے اندر تاکیدی احکام پورے تھے اور رہنمائی بھی پوری کی پوری تھی اور خیر و برکت والی تھی، اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا اتباع کرو، ان کی پیروی کرو۔ پھر یہ نہ کہو کہیں تم لوگ یوں نہ کہو کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے جو 2 فرقے تھے ان پہ نازل ہوئی تھی، یعنی 2 فرقے کون سے تھے؟ یہود و نصارہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے اوپر نبی بھیجا اور ہر قوم کے اوپر رسالت بھیجی، یا یوں نہ کہو ہم پہ کتاب نازل ہوتی تو ہم زیادہ راہ راست پر ہوتے۔ ابھی یہ مشرکین مکہ کے اقوال تھے کہ ہم پہ اگر دوبارہ سے کتاب آتی تو ہم ضرور راہ راست کے اوپر ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ پچھلی ہی کتابوں کی تصدیق کرتی ہوئی ہے، اور اگر تم اس پہ ایمان لاتے تو ضرور اس پہ بھی ایمان لانا تمہارے لیے آسان ہوتا۔ کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ خود آسمان سے زمین پہ اتر آئے یا فرشتوں کو لے کر آ جائے اور ان کے حق میں فیصلہ ہی دے دیا جائے؟ تو ایسے شخص کا ایمان اس وقت کبھی کام میں نہیں آئے گا جو پہلے سے ایمان نہ رکھتا ہو، یعنی موت کے وقت قیامت سے ذرا پہلے کسی کا ایمان کام میں نہیں آئے گا۔ جب وہ قیامت کی ہولناکیاں دیکھنے لگے گا یا اپنی موت کی ہولناکی دیکھنے لگے گا تو اس کے بعد کوئی ایمان قائم نہیں رہ سکتا اور کوئی ایمان کام نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی آپ فرما دیجئے تم بھی منتظر رہو، میں بھی منتظر ہوں، تم بھی اپنے عمل کرتے رہو، میں بھی اپنے عمل کر رہا ہوں۔ جن لوگوں نے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بظاہر تو یہود و نصارہ کے لیے ہے، لیکن اس سے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہم بھی گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم حنفی ہیں، ہم مالکی ہیں، ہم شافعی ہیں، اور جو چیزیں ہیں، یا ہم شیعہ ہیں، سنی ہیں، اس طرح کے گروہوں میں تقسیم ہو کر سب اپنے اپنے اماموں کے پیچھے چلتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے پیچھے نہیں چلتے۔ امام نے کہہ دیا، بزرگ نے کہہ دیا، ہمارے بڑوں نے کہہ دیا، تو اب یہ بات ہمارے لیے واضح ہو گئی کہ ہمارے مولانا صاحب تو یہ کہتے ہیں، آپ کے مولانا صاحب بے شک یہ کہتے ہیں، مگر ہمارے مولانا صاحب تو یہ کہتے ہیں۔ تو جو شخص نیک کام کرے گا اس کو 10 گنا اجر عطا فرمائے گا، اور جو برا کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی بھی اجر ان کو دے گا، یعنی ان کی سزا دے گا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس آیت میں کہ جو نیک عمل کرے گا اس کا اجر 10 گنا ہوگا، اور جو برائی کا عمل کرے گا اس کو اتنا ہی برائی ملے گی جتنی اس نے عمل کی۔ یعنی اب یہ ایک طرح سے مائنس کٹنگ نہیں ہے نمبرز کی، اگر آپ نے اچھا کام کیا آپ کو 10 نمبر ملے، اللہ نے 10 نمبر اپنی طرف سے ڈال دیے، لیکن اگر آپ نے برا کام کیا اور -10 ہوئے تو اب اللہ تعالیٰ -10 نہیں ڈالے گا، بس وہ -10۔ یہ اس کی بڑی رحمت ہے ہمارے اوپر۔ آپ کہہ دیجئے مجھے تو میرے رب نے ایک محکم اور سیدھا راستہ بتا دیا ہے، جو طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے، جو یکسو تھے، فرما بردار تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ دیناً قیماً کا لفظ آتا ہے کہ وہ دین کو مضبوطی سے قائم کیے ہوئے تھے، پکڑے ہوئے تھے۔ آگے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری زندگی میں جتنی بھی چیزیں ہیں، میری زندگی، میرا جینا، میرا مرنا، اور جینے اور مرنے کے بیچ میں جتنی بھی زندگی گزاری جائے گی وہ ساری میری یکسو ہو کے اللہ کی طرف ہے۔ یہی بات حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اسی بات کا اعلان کیا تھا، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، اور یہی بات حضرت ابراہیم کے لیے ہے، یہی بات حضرت یعقوب کے لیے، یہی بات ان کے ازواج کے لیے، اور حضرت یوسف کی بھی یہی بات توفنی مسلمان، یعنی تمام رسول اور انبیاء کی یہی بات کہ موت آئے تو اس حال میں آئے کہ ہم فرما بردار اور مسلمان ہوں۔ آگے فرمایا اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اس کا حکم ہوا ہے اور میں اللہ کے حکم ماننے والوں میں سب سے پہلا ہوں، یعنی نبی اور رسول جو ہے وہ اللہ کے حکم کو ماننے والوں میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب نہیں بنا سکتا، اور قیامت کے دن اللہ نے فرمایا کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اگر تم نے زیادتی کی ہے تو اس کا بدلہ تمہیں ملے گا، اور اگر تم نے احسان کیے ہیں یا نیک اعمال کیے تو اس کا بدلہ تمہیں ملے گا۔
اور ایسا ہے کہ اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا ہے کہ جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور ایک کا دوسرے پر رتبہ بڑھایا تاکہ تم کو آزمائے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری دنیا کو ایک ہی رتبے پہ، ایک ہی لیول پہ نہیں رکھا، کوئی اپ ہے، کوئی ڈاؤن ہے، کوئی محکوم ہے، کوئی حاکم ہے، مگر ایک دوسرے کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم لوگوں کو حقوق اور فرائض دیے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال میں بڑا کیا تو اس لیے نہیں کیا کہ آپ یہ احسان جتائے میں نے فلاں کو دے دیا، فلاں کا اس کا حق رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس۔ اگر صحت مند ہیں تو بیماروں کا حق رکھا ہے، اگر بڑے ہیں تو چھوٹوں کا حق رکھا ہے، اور جو چھوٹے ہیں یا کم دست ہیں، تنگ دست ہیں، ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ ان لوگوں کا ادب اور احترام کریں جس کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہوں گے بڑے اپنے گھر کے، لیکن اللہ نے انہیں فضیلت دی ہے، یا کوئی اقتدار ہے، یا کوئی ان کے پاس ایسے وصف ہے، ایسی اسکل ہے جس کی وجہ سے دنیا ان کی عزت کرتی ہے، تو ہمارے لیے بھی اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہم ان کو عزت کے ساتھ نام لیں، عزت سے بات کریں۔ آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے اور یقیناً وہ بڑی مغفرت فرمانے والا بھی ہے۔ یہاں تک آ کے ہماری الحمدللہ اس سورت کا اختتام ہوا جو سورہ انعام ہے۔ اس کے بعد ہماری سورہ اعراف شروع ہوتی ہے۔ سورہ اعراف کے بارے میں پہلے ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے کہ سورہ اعراف میں کیا کیا مضامین ہوں گے۔ سورہ اعراف کے موضوع بھی تقریباً وہی ہیں جو اسلامی نظریہ حیات، اسلامی عقائد کے ہیں۔ نظریہ حیات، اس میں زندگی کا فلسفہ بتایا گیا ہے، انسانیت کا آغاز اور شیطانیت کے سفر کا آغاز بتایا گیا ہے۔ انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے لیے راہ چن سکتا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، اور یہ بھی بتایا کہ دنیا ایک خاص وقت مقررہ تک ہے۔ انسانیت کے سفر کا آغاز ہمارا جنت سے شروع ہوتا ہے اور اختتام فرد کی موت کے اوپر ہوگا۔ اس کے بعد پھر اس کی کیا ڈیزگنیشن ہوگی، وہ کس مقام پہ جائے گا، یہ پھر اس کے اعمال اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا رحم اس چیز کو ڈیسائیڈ فرمائے گا۔ یہ صورت اسلامی نظریہ حیات کی وہ جھلکیاں دکھاتی ہیں جو کسی بھی دور میں اس کے یعنی اسلامی نظریے اور جاہلیت کے درمیان کشمکش رہی ہے۔ جتنی بھی ہماری مکی صورتیں ہیں ان سب کے اندر آپ کو یہ کشمکش نظر آئے گی، اور یہاں پہ جو قصہ بیان کیے جائیں گے یہاں پہ اس کو ایک تاریخی واقعے کے طور پہ نہ لیجیے گا، بلکہ ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی دیکھیے گا کہ اس سے ہمیں نتیجے اور ہمیں نصیحتیں کیا حاصل ہوتی ہیں۔ قصہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حقیقت کا اظہار کیا جائے کہ مسلمانوں کا کام اس دنیا میں باطل کو ختم کر کے اسلامی نظریات کو قائم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو تاکید کی ہے کہ حق کو بتانے میں کسی بھی قسم کی جھجک کا اظہار نہ کریں۔ یہ ایک مکمل انقلاب کی بات ہے، یہ ایک چھوٹے سے انقلاب کی، ایک چھوٹے سے ریفارم کی بات نہیں ہے کہ ہمارا مثال کے طور پہ معاشی نظام اچھا ہو جائے، مثال کے طور پہ معاشرتی نظام اچھا ہو جائے، تعلیمی پالیسی اچھی ہو جائے، نہیں۔ اس کے اندر پورا کا پورا ایک ریفارم موجود ہے، یہ پورا ایک انقلاب ہے، مکمل انقلاب ہے، اور اس انقلاب کے رد عمل میں جتنی بھی شدید مخالفتیں آئیں ان کے اوپر کھڑے رہنا ہے اور جمنا ہے۔ تو اسلام کوئی تاریخی واقعہ نہیں ہے جو آج سے 1400 سال پہلے ہو گیا، بلکہ یہ ایک دائمی خلافت یا دائمی نظام ہے جو قیامت تک چلے گا۔ اس صورت میں آپ بالکل اینڈ تک دیکھیں گے تمام رسولوں کی ایک ہی پکار چلتی رہے گی، تمام کا ایک ہی بات چلتی رہے گی، حکم چلتا رہے گا کہ میری اطاعت کرو اور اللہ کا کہا مانو، میری اطاعت کرو اور اللہ کا کہا مانو۔ اور تمام قوموں کا ایک ہی اعتراض، جس کے پاس نبی گئے ان کا ایک ہی اعتراض کہ ہم سارے معبودان کو اپنے چھوڑ کے ایک اللہ کو کیسے رب بنا لیں، جو آج ہمارا بھی ایک پرابلم ہے کہ اپنی ساری خواہشات نفس کو چھوڑ کے صرف ہم اللہ تعالیٰ کے تابع کیسے ہو جائیں۔ اور سنت الہی کا تذکرہ آئے گا اس میں کہ جب بھی لوگ رسولوں کی بات کو رد کرتے ہیں تو پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں مصائب میں مبتلا فرماتا ہے تاکہ دل نرم ہو جائے۔ یہ بھی ایک بڑی زبردست ایک سنت الہیہ ہے، ایک ٹیکنیکل بات ہے کہ آپ کو بیج ڈالنا ہو تو سب زمین پہ کبھی بھی نہیں ڈرتا، اس کے لیے آپ کو زمین پہ پھاوڑا چلانا پڑتا ہے، اس کو کھودنا پڑتا ہے، زمین کو نرم کرنا پڑتا ہے، ہلانا پڑتا ہے، تکلیف پہنچانی پڑتی ہے، اپ ڈاؤن کرنے پڑتے ہیں، تب وہ بیج جب اندر جاتا ہے تو وہ پھوٹتا ہے۔ اگر آپ اس سخت زمین کے اوپر ڈال دیں تو کبھی بھی اس میں سے پودا نہیں نکل سکتا، بیج نہیں پھوٹ سکتا۔ اور ورنہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جب ہر طرح سے آزما لیتا ہے نا قوم کو اور وہ پھر بھی باز نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ پھر آخری حربہ استعمال فرماتے ہیں، اور وہ آخری حربہ یہ ہے کہ ان پر ہر طرح کے دروازے آسائشوں کے کھول دیتا ہے۔ اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ پلٹ کے گڑ گڑاتے ہوئے میرے پاس واپس آئیں۔ تو سورہ اعراف عرف
اونچی جگہ کو کہتے ہیں، اور وہاں سے یہ آراف ایک مقام ہوگا جہاں سے ہر انسان جہنمی اور جنتیوں کو جھانک کر دیکھ سکتا ہے، یعنی بیچ کی ایک ایسی چیز جہاں کھڑے ہو کر ہم جہنمیوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور جنتیوں کو بھی، اور یہ وہاں کھڑے رہنا ان لوگوں کا ہوگا جن کے بارے میں ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہوگا، یہ کہہ لیجیے ان کی نیکیاں اور گناہ برابر برابر ہیں، اور وہ اس طرف دیکھ رہے ہیں جہنمیوں کی طرف، تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہمیں بچائیے، اور امید کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائیے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے کہ اس کے ذریعے آپ لوگوں کا انذار کرے، تو آپ کے دل میں بالکل تنگی نہ ہو کہ میرے انذار کرانے سے یا میرے ڈرانے سے یہ لوگ مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ تم لوگ اس کا اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر من گھڑت سرپرستوں کی اتباع نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بستیوں پہ ایسے وقت میں عذاب بھیجا کہ جس وقت یا تو وہ رات کا آرام کر رہے تھے یا دن کا قیلولہ کر رہے تھے، یعنی جس وقت انسان بالکل مست ہوتا ہے، اپنے تمام عیاشیوں میں پڑا ہوتا ہے، تو اچانک اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اور جب عذاب آیا ان پر یا آتا ہے تو اس کے علاوہ منہ سے کچھ نہیں نکلتا کہ تبت الآن کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہم ظالم تھے، ہماری توبہ قبول فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ان سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور پیغمبروں سے بھی ضرور پوچھیں گے، یعنی پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے کہ کیا تم نے ان تک بات پہنچا دی تھی، اور ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تم لوگوں تک بات پہنچ گئی تھی، اور جب پہنچ گئی بات اور پہنچا دی گئی تو پھر کوئی ذمہ رسولوں کا باقی نہیں رہتا۔ جس روز وزن بھی برحق ہے اور جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا، یہ بار بار خاص کر آخری پاروں میں یہ آتا ہے کہ جس روز لوگوں کے اعمال بھاری ہوں گے۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو ایک صورت یہ ہے کہ جیسے ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ ترازو ہوگا، ایک میں نیک اعمال رکھے جائیں گے، ایک میں بھاری اعمال رکھے جائیں گے، یعنی برے اعمال رکھے جائیں گے، جو پلہ بھاری ہو جائے گا وہی طرف انسان کا انجام ہوگا۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ برے اعمال اور اچھے اعمال جسم اختیار کر لیں گے، یعنی قرض کے بغیر اگر انسان اتارے بغیر اس دنیا سے گیا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا اونٹ کی طرح سے ایک چیز ہوگی جو اس کے گردن پہ ڈال دی جائے گی، اتنے بھاری بوجھ کو لے کر چلنا پلسرات پر سے، یا اسی طرح ہماری بدعمالیاں بڑے بڑے جانوروں کی شکل میں ہمارے اوپر لاد دی جائیں گی، تو ظاہر سی بات ہے برے اعمال کا وزن زیادہ بڑھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا، یعنی ہلکا پلہ نیکیوں کا، تو ظاہر ہے وہ نقصان میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہیں زمین میں رہنے کی جگہ دی، تمہیں رزق دیا، لیکن تم لوگ کم شکر کرتے ہو۔ ہم نے تم کو پیدا کیا، یہاں سے مراد آدم ہے، اور پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب یہ پورا قصہ ابلیس کا چلتا ہے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، اور اس نے کیا کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ تکبر سب سے بڑی بات یہ، حالانکہ اس کو غور کیا جائے تو آگ کا کام جلا دینا ہوتا ہے، بے شک انرجی پیدا کرتی ہے، لیکن مٹی بھی انرجی پیدا کرتی ہے، اور مٹی کا کام ہے کنسٹرکٹیو، آگ کا کام ہے ڈسٹرکشن۔ تو فرمایا یہاں پہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، وہ جس کو جیسا چاہے بنائے، جس چیز سے چاہے بنائے۔ تو بہرحال اس نے تکبر کیا، اللہ تعالیٰ نے جب اس کو ذلیل و خوار کیا اور کہا کہ زمین پہ اتر جاؤ، تو اس نے کہا مجھے مہلت دیجیے، چند دنوں کی مہلت دیجیے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں آپ کی سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا، ان کے حملہ کروں گا، ان کے اوپر آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے، اور ان میں سے اکثر کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا رحم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے ہمارے سامنے واضح کر دیا کہ شیطان تمہارے کام کے ہر جگہ کے اوپر بیٹھا ہوگا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے حملے کرے گا، اور جب وہ حملہ کرے گا تو یقیناً تم اس کے پنجوں میں کا شکار ہو جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا اس سے کہ تم یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جاؤ، ہاں جو تمہاری پیروی کرے گا وہ تمہارا حصہ ہے، اور جو تمہاری پیروی نہیں کرے گا وہ حضرت آدم کا حصہ ہے، وہ میرا بندہ ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم کو حکم دیا تھا کہ جنت میں جا کر رہو اور فلاں درخت کے پاس نہ جانا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور یہ کہہ کے بہکایا کہ اگر تم نے یہ پھل کھا لیا تو ہمیشگی کی زندگی تمہیں مل جائے گی اور تم یہاں پہ رہو گے۔ بہرحال یہ نافرمانی ہوئی، دونوں سے ہوئی، حضرت آدم سے بھی اور یعنی اماں حوا سے، اور ساتھ ہی شیطان سے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک نے فوری معافی مانگی یعنی آدم و حوا نے، جبکہ ابلیس نے چیلنج کر دیا۔
اور پھر دونوں نے وہ درخت کا پھل کھایا، شرمگاہیں کھل گئیں، اور ظاہر ہے اب اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے شرمگاہیں بھی کھل گئیں اور جسمانی تقاضے بھی ابھر کے سامنے آ گئے۔ اس سے پہلے وہ کچھ امتزاج تھے، مکسچر تھے فرشتے کا اور انسان کا، لیکن وہ کھاتے ہی ان کے جسم کے اندر ایسی چینجز آئیں کہ وہ بالکل ہمارے آپ کے جیسے انسان بن گئے۔ اب انسان کی بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، جس کے اندر جسمانی خواہش بھی ہے اور بھی بہت ساری خواہشات ہیں، اس کے لیے وہ جگہ مناسب نہ تھی۔ ظاہر ہم جانتے ہیں کہ جنت کے اندر نہ لعاب ہے، نہ پسینہ ہے، نہ ہی کوئی ایسی گندگی ہے جو انسان کے جسم سے خارج ہوتی ہے، مگر انسان بنتے ہی وہ ساری حاجات ان کو لگ گئیں، تو لہٰذا ان کو زمین پہ بھیجا گیا اور فرمایا کہ اب تمہیں یہیں پہ رہنا ہے، اب تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، یعنی تم اور شیطان، اور زمین میں تمہیں رہ کے نفع حاصل کرنا ہے، یعنی واپس آنے کے لیے تیاری کرنی ہے، وہیں جینا ہے اور وہیں سے مر کے واپس میرے پاس آؤ گے۔ اور اس کے ساتھ ہی ان کو لباس عطا فرمایا، اور یہاں پہ فرمایا کہ لباس کا مقصد ہے یواری سوآتکم وریشا، کہ تمہارے شرمگاہوں کو بھی ڈھانپے اور تمہارے لیے خوبصورتی کا سبب بھی ہو۔ تو لباس کا پہلا مقصد ہے ہم کو ڈھانپنا، دوسرا مقصد ہے اس میں خوبصورتی پیدا کرنا۔ ہم نے بھی اس کو بھی الٹا کیا ہوا ہے، ہم خوبصورتی کے چکر میں اپنے آپ کو ڈھانپنے سے باز ہو جاتے ہیں۔ جتنا حصہ ڈھانپنے کو کہا ہے اسے کھولنا ہمارے نزدیک خوبصورتی کہلاتی ہے۔ فرمایا اور تقوی کا لباس جو ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے۔ دنیاوی لباس جسم کو چھپاتا ہے اور تقوی کا لباس گناہوں کو ڈھانپتا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک جو یہ زینت ہے چھپانا، ہمارے نزدیک زینت ہے دکھانا۔ تو لہٰذا ان چیزوں میں بھی کنٹرڈکشن دیکھیں، ہمارے اور اللہ کے جو احکامات ہیں اور ہماری جو نفسانی خواہشات ہیں اس میں کتنا فرق ہے۔ پھر فرمایا کہ دیکھو آدم، شیطان تمہیں اس دھوکے میں نہ ڈال دے جیسے کہ تمہارے باپ داداؤں کو ڈال کے جنت سے نکلوایا تھا اور ایک دوسرے کے اوپر شرمگاہیں کھول دی تھیں، اور وہ تم کو ان جگہوں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے۔ تو یہ لوگ جب بھی کوئی فحش کام کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی پایا۔ آگے آپ پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ تو طواف بھی برہنہ ہو کے کیا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہم ویسے ہی اس جگہ کے اوپر موجود ہوئے۔ آگے آیت نمبر 29 میں فرمایا کہ میرے رب نے تمہیں حکم دیا ہے انصاف کا، یعنی توحید کا، اور یہ کہ تم ہر سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ انصاف پہ قائم رہو، یعنی توحید پہ، اور یہ کہ تم ہر سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو، اللہ کی عبادت کرو اللہ ہی کے واسطے خالص ہو کر، اور شیطان کو دوست نہ بناؤ۔ جو لوگ شیطان کو دوست بناتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ وہ راہ راست بنے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے برا انجام رکھا ہے۔ آگے فرمایا مسجد کے وقت، حاضری کے وقت اپنے لباس کو خوبصورت کرو، یا لباس پہن لیا کرو۔ لفظ ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم، پکڑ لو اپنی زینتوں کو۔ اس سے بھی لوگوں نے یہ مراد لی کہ شاید مسجد میں بہت سج سنور کے جانا ہوتا ہے، صاف ستھرا ہو کے جانا ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو اصل مراد ہے وہ زینت سے مراد لباس ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے اوپر یہ چیز لازم کر لی تھی کہ وہ طواف کے وقت اپنے آپ کو برہنہ رکھتے تھے۔ تو لہٰذا فرمایا اللہ تعالیٰ نے فحش باتوں کو اعلانیہ ہوں، ظاہری ہوں یا چھپی ہوئی ہوں، ہر گناہ کی بات کو اور ناحق کسی کو اس کے اوپر ظلم کرنے کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، شرک کو منع فرمایا۔ آیت نمبر 34 میں فرمایا ہر گروہ کے لیے، ہر انسان کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جس وقت وہ ایک لمحہ نہ پیچھے ہوگی نہ آگے ہوگی، موت کا جو وقت مقرر ہے وہ آ جائے گی۔ پھر تمہارے پاس پیغمبر آئے اے بنی آدم، جو تمہیں مختلف دوروں میں آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتوں کو بتاتے رہے۔ تو جو شخص تقوی اختیار کرے اور درستی کرے اس کے اوپر کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ وہ اس دنیا میں بھی غمگین رہے یا آخرت میں بھی۔ اور جو لوگ یقیناً اللہ کے احکام کو جھٹلائیں گے اور تکبر کریں گے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اب اللہ کے احکام کو جھٹلانا اسی وقت ہے جب تکبر ہوتا ہے، کبر ہوتا ہے۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میری عقل زیادہ بڑی ہے اور میں زیادہ بہتر طریقے سے اس چیز کو بتا سکتا ہوں یا کر سکتا ہوں، اس احکام کے علاوہ بھی کچھ بہتر چیزیں جو میں کر سکتا ہوں، یہ تکبر ہے۔ سو اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھے، اور جس وقت اس کے پاس فرشتے جان قبض کرنے کے لیے آئیں تو پھر وہ کہے گا اللہ تعالیٰ اب کہاں گئے تمہارے وہ دوست، تمہارے وہ یار جن کو تم چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے سب ہم سے غائب ہو گئے، اور اپنے کافر ہونے کا اقرار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 38 میں کہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں، چاہے وہ جنات ہوں چاہے وہ انسان ہوں، ان سب کو اللہ تعالیٰ جب جہنم میں داخل کرے گا تو وہ دوسری اپنے سے پہلے والی جماعت کو لعنت کرتے ہوئے داخل ہوں گے اور کہیں گے انہوں نے ہمیں بگاڑا، انہوں نے ہمیں غلط طریقہ بتایا۔ جیسے ایک اولاد اپنے والدین کو یہ کہے گی کہ انہوں نے ہمیں غلط پریچنگ کی تھی،
آپ ان کو دو گنا عذاب دیجیے۔ اگر یہ ہم کو یہ غلط بات نہ بتاتے تو آج ہم سیدھے راستے پہ ہوتے۔ تو اللہ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے کہ تم بھی تو ماں باپ بن گئے تھے نا، تم نے بھی اپنے بچوں کو وہی پریچنگ دی۔ تو جو یہ سلسلہ لے کر چلتا رہے گا وہاں تک اس کو دوہرا عذاب ملتا رہے گا۔ تو یہ کمائی کے بدلے ہیں عذاب کے جو چکھنے ہوں گے۔ اور آگے اللہ نے آیت نمبر 40 میں فرمایا جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ لوگ کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے، اس وقت تک داخل نہ ہوں گے جب تک کہ پورا کا پورا اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ گزر جائے۔ اب سوئی کا ناکہ آپ کتنا ہی بڑا کر لیجئے، اون کا کر لیجئے، رسی کا کر لیجئے، اونٹ تو نہیں گزر سکتا۔ تو یہ ایک محاورہ ہے عربی کا، جب کوئی چیز ناممکن ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کے لیے دوزخ کا ہی بچھونا ہوگا، اوپر بھی اوڑھنا دوزخ کا، نیچے بھی، اور ظالموں کو ایسی ہی سزا دی جاتی ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، اس شخص کو اللہ تعالیٰ اس کی جو ایک طبیعت ہے اس سے زیادہ مکلف نہیں ٹھہراتا، اور یہ لوگ جنت میں ہی جانے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے اپنی طبیعت کے یا اپنی قدرت کے حساب سے جتنی بھی معاملات تھے ان سب کے اوپر یہ بات کو ثابت کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل کرنے والے ہیں۔ اچھا، جنت میں جب ہم جائیں گے نا تو ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں ہم لوگ بہت باہم دوست رہے ہوں، ایک دوسرے کے خلاف کچھ کینہ بھی ہوتا ہے، کچھ ایک دوسرے کے خلاف بغض بھی ہوتا ہے، اور لیکن دونوں ہی بظاہر اچھے ہوتے ہیں، دونوں ہی بظاہر دیندار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب جنت میں داخل فرمائے گا تو ہم سب کے دلوں کو پاک صاف کر دے گا، ایک نہر میں ڈبو کے نکالے گا جس سے ہم سب کے دل جو ہیں ایک دوسرے سے پاک صاف ہو جائیں گے، کہ کوئی بھی محفل جہاں ہمارا ناپسندیدہ شخص ہو وہ محفل ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ تو اللہ تعالیٰ اس جنت کی محفل کو سجانے سے پہلے جنتیوں کو جو داخل فرمائے گا تو ایک دوسرے کے دل میں، ہمارے ہوتے ایک دوسرے کے دل ذرا سے خراب ہو جاتے ہیں کچھ معاملات میں، تو اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے کہ اگر آپ، یہ انسانی نفس ہے نا، آپ نے اسے معاف بھی کر دیا، آپ نے سب کر دیا، لیکن بہرحال آپ کی طبیعت اسے پسند نہیں کرتی، آپ کو معلوم ہے کہ ان کے اندر یہ بری عادت ہے، آپ کو معلوم ہے یہ بظاہر اچھے لوگ ہیں لیکن بس آپ کو نہیں اچھے لگ رہے، تو اللہ تعالیٰ اس روز جنت میں ایک ہی جگہ کے اوپر جب سب لوگوں کو جمع کرے گا تو ان کے دلوں کو بھی صاف کرے گا تاکہ یہ خوش باش وہاں رہ سکیں، کیونکہ جنت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو آپ کو روحانی، جسمانی یا ذہنی تکلیف میں مبتلا کرے۔ پھر یہاں پہ فرمایا اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے اور کہیں گے ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا، یعنی ہم جنت میں ہیں، کیا تمہارا بھی وعدہ پورا ہوا عذاب کا؟ تو وہ کہیں گے بالکل ایسا ہی ہے، اور ہم کو آج پورا پورا عذاب دیا جائے گا۔ اور بیچ میں سے ایک فرشتہ پکارے گا کہ اللہ کی مار ہو ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے اعراض کرتے تھے اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے۔ آگے وہی اعراف کا ذکر فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، اور جن لوگوں کے فیصلے ابھی مکمل نہیں ہوئے ہوں گے، کیا یا وہ جنتی یا جہنمی، سمجھے ویٹنگ لسٹ پہ ہوں گے، وہ ابھی وہاں کھڑے ہوں گے اور دعا کر رہے ہوں گے کہ کاش کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے جو تکلیف اور عذاب میں مبتلا ہیں، ان لوگوں میں شامل فرمائے جو آسانی میں ہے۔ آیت نمبر 49 میں یہ لوگ ان لوگوں کو بھی دیکھیں گے کہ جن کے بابت یہ گمان کیا کرتے تھے ان کو کون سی جنت ملنے والی ہے، بیکار قسم کے لوگ ہیں، کیا عمل کیا کرتے ہیں، ہماری طرح بھاگ بھاگ کے نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھ رہے اتنے زیادہ، یا بہت نیک عمل نہیں کرے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دلوں میں جو توحید دی ہوتی ہے، اور واقعی دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شخص اتنا نہ داڑھی ہے نہ پردہ ہے وغیرہ وغیرہ، تو ہماری تو اتنی لمبی داڑھی بھی ہے اور اتنا لمبا چوڑا پردہ بھی ہے، اور ہم یہ بھی کرتے ہیں، ہم کلاسز میں بھی جاتے ہیں، ہم فلاں بھی، یہ تو بس اپنے کاموں میں لگا رہتا ہے یا لگی رہتی ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت کتنی زیادہ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو جنت میں کب، کہاں، کیسے، کس طرح سے پہنچائے گا۔ اور جو دوزخی ہوں گے وہ جنتیوں سے کہہ رہے ہوں گے کہ آج تھوڑا سا پانی ٹھنڈا ہمارے اوپر ڈال دو، بڑی گرمی ہے، بڑی شدت ہے، مگر وہ لوگ یہ بات کہیں گے جنت والے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو، یعنی جو پانی ہے یا اچھی چیز ہے، اس کو کافروں کے لیے بندش کر دی ہے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں دین کو لہو و لعب کا ذریعہ بنا رکھا تھا، دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالا ہوا تھا، آج کے روز ان کے نام بھول جائیں گے ہم بھی، جیسے انہوں نے ہم کو دنیا میں بھلا کے رکھا۔ بعض ایسے بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بدقسمت لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی برے وقت میں بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے، اچھے وقت میں تو نہیں کرتے لیکن برے وقت میں بھی نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ یہ فرمایا جیسے دنیا میں تم نے ہمیں بھلا دیا تھا، ہمارا نام بھی لینا پسند نہیں کیا تھا، تو آج ہم بھی تمہیں بھلا دیتے ہیں، تمہاری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک واضح کتاب پہنچا دی جس کو ہم نے اپنے علم سے بہت واضح کر کے ان کو بتا دیا
ان لوگوں کا اب اور کسی بات کا انتظار نہیں ہے اعراف والوں کا، صرف اس کے کہ کیا دیکھیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس روز اس کا نتیجہ، اس کا آخری نتیجہ پیش آئے گا، اس روز جو لوگ اس سے پہلے بھولے ہوئے تھے وہ کہیں گے واقعی ہمارے رب نے سچی باتیں کی تھی، جو کچھ ہمیں بتایا گیا تھا آج ہم ان سارے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر وہ سفارش کریں گے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، ہم سچے دل سے کلمہ پڑھ کے اور ایمان لا کے واپس آئیں۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، اور کس طرح سے رات دن کو پکڑتی ہے اور دن رات کو پکڑتا ہے، سورج چاند ستاروں کو پیدا کیا اور سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ آگے آیت نمبر 55 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندگی کا ایک آداب بتایا کہ تم اپنے پروردگار سے چپکے چپکے آہوزاری سے دعا کیا کرو۔ اب یہاں پہ ظاہری باطنی دعائیں کیا ہیں اس کو ہم تھوڑا دیکھ لیں۔ ہماری دعاؤں میں عجز ہونا چاہیے، انکساری ہونی چاہیے، ہمارا پوسچر بھی جھکا ہوا ہونا چاہیے، سجدے کی حالت میں یا گردن جھکی ہوئی، اور دعائیں پڑھی نہ جائیں، دعائیں مانگی جائیں، سمجھ کر الفاظ ادا کیے جائیں۔ یہ تو ہے ظاہری چیز۔ اور باطنی چیز کیا ہے کہ حلال کے علاوہ حرام نہ کھایا جائے، نافرمانی نہ کی جائے، ہمارے دل میں دعا کی قبولیت کا یقین ہو اور دعا کو عبادت کے طور پہ فرض سمجھ کے کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی منع ہے دعا میں کہ آواز کو بہت چیخ چیخ کے بلند کر کے کرنا، اور مسلمانوں کے لیے بد دعا کرنا یا کسی ایسی چیز کو مانگنا جو فطرتی نہیں ہے، یا بہت زیادہ گا گا کر گانے والے انداز میں دعاؤں کو مانگنا، یہ سب اس چیز میں شامل ہے۔ تو فرمایا چپکے چپکے اور گڑ گڑا کے دعا کرو، اور دنیا میں اس کے بعد کہ اس کی درستگی کر دی گئی، یعنی اسے بہتر چیز کی طرف لے کر آیا گیا، کوئی بھی چیز اس کے بعد فساد نہ ڈالو، یعنی کوئی بھی چیز، کوئی جگہ، کوئی مقام، دل ہو، گھر ہو، تعلقات ہو، ایک بار جب اس کے اندر درستگی آ جائے نا تو کوشش یہ کیجئے کہ وہ درست ہی رہے۔ اب اس میں بار بار اپنی نفسانی خواہشات سے ایسی چیز نہ ڈالیے کہ جس کی وجہ سے وہ دوبارہ برائی یا فساد کی طرف جائے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین میں بارش کا برسنے کے بارے میں بتایا کہ کیسے برستی ہے، اوپر سے بادل اٹھتے ہیں اور برستی ہے، اور پھر کس طرح سے کھیتیاں اگتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر، اس کے بعد حضرت عاد کا، قوم عاد کا ذکر۔ اب میں آیت نمبر 59 سے لے کے اینڈ آف دا سورہ تک ایک ساتھ آپ کو بتا رہی ہوں، یہ آپ لوگ ترجمہ آرام سے پڑھیے گا۔ سارے قرآن کے جو انبیاء کا جہاں جہاں ذکر ہے ان کے یہاں پہ ایک چھوٹا چھوٹا انٹروڈکشن ہے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کہ کس طرح ان کے پاس وہ اپنی قوم کے پاس آئے اور کس طرح انہوں نے نصیحتیں کی۔ اس کے بعد قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کیا کہا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ پھر وہ اونٹی والا ذکر حضرت سمود کا، پھر یہ جو لوگوں کو بتوں کو پوجا کرتے تھے اس کا یہاں پہ ذکر ہے۔ سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، وہ اونٹنی کا ذکر ہے یہاں پہ پورا۔ پھر کس طرح یہ سارے انبیاء اپنی قوم سے منہ موڑ کے گئے، اور پھر اس کے بعد اللہ کا عذاب ان پہ آیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ کس طرح برائی سے انہوں نے روکا اور اس کے بعد وہ وہاں سے نکل گئے۔ جب قوم کا کوئی جواب نہیں بن پڑتا تھا تو کہتے تھے نکالو ان لوگوں کو یہاں سے، بڑے پارسا بنے پھرتے ہیں، ان کو اپنی بستی سے نکالو تاکہ ہم کھل کھلا کے یہ گناہ کے کام کر سکیں۔ اس کے بعد مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ اور ان کی قوم میں ایک یہ برائی کی بات تھی کہ وہ سڑکوں پر اور جانے آنے کی جگہوں پہ بیٹھ جاتے اور ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دیتے۔ تو یہاں پہ ان سارے ذکر کے بعد بار بار یہی بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو تنگ کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی ایک ہی پکار اطاعت اطاعت اطاعت، فرما برداری فرما برداری فرما برداری، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے اوپر عمل کرنا۔ تو شعیب علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ، باقی لوگوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ۔ پھر اس کے بعد یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی ان کو کسی مصیبت کی وجہ سے پکڑا، یعنی ان کی اس بدعمالیوں کی وجہ سے، تو اس پہ بھی ان کی ڈٹائی یہ تھی۔ آیت نمبر 95 میں اس کا ذکر آتا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے تو کیا ہوا، اچھائی اور برائی تو آتی رہتی ہے، کل اچھے حالات تھے آج برے حالات ہیں، کل پھر اچھے حالات ہو جائیں گے۔ مگر وہ نوٹس نہیں کرتے تھے کہ یہ برے حالات ان کے اوپر کس وجہ سے آئے، کیوں نبی کو ٹھکرانے کی وجہ سے، ان کی تعلیمات کو ٹھکرانے کی وجہ سے آئے۔
تو ان بستیوں کے رہنے والے اگر ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان اور پرہیزگاری ایسی چیز ہے کہ آسمان سے بھی نعمتیں برستی ہیں اور زمین سے بھی نعمتیں اٹھتی، لیکن انہوں نے ان بستیوں کو رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ ان کے اوپر عذاب آئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی شامت دی، اور جو زمین کے وارث ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارے انہی جرائم کے سبب ہم نے تمہیں ہلاک کیا۔ ان بستیوں کے کچھ قصے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ہم فرما رہے ہیں آپ کے سامنے، آیت نمبر 101 میں فرمایا، اور ان سب کے پاس پیغمبر معجزات لے کر آئے تھے، تو جس چیز کو انہوں نے شروع میں ابتدا میں کہہ دیا جھوٹا ہے، اگر وہ ایسا نہ کہتے ان کی بات مان لیتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے بہتری کرتا، مگر اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے۔ اور اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے عہد نہیں دیکھا، اکثر لوگوں کو ہم نے بے حکم پایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 103 سے آگے تک اب قصہ چلتا ہے حضرت موسیٰ کا، اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر دیگر نبیوں میں سب سے زیادہ قرآن کریم میں آئے، سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ، بہت ڈیٹیل کے ساتھ۔ تو آپ سب لوگ اس کا ترجمہ پڑھیے گا کہ کس طرح وہ فرعون کے پاس بھیجے گئے، کس طرح سے انہوں نے فرعون کے سامنے بات رکھی، کس طرح سے وہاں کے فرعون کے درباری جو جادوگر تھے انہوں نے اپنے اپنے اثر ڈالے، اپنے اپنے جادو ڈالے، لیکن آخرکار انہیں یہ بات پتہ چل گئی جو میں نے آپ کو کل بھی بتائی تھی کہ یہ جادوگر نہیں ہے، یہ میجیشن نہیں ہے، یہ تو کچھ اور ہی چیز ہے جو لے کر آ رہے، تو وہ بھی سجدے میں گر گئے۔ اور جب وہ سجدے میں گر گئے تو فرعون کا غصہ بھڑکا اور اس نے کہا کہ لگتا ہے تم نے پہلے ہی کوئی آپس میں یہ بات طے کر رکھی تھی جس کے میں نے تمہیں اجازت نہیں دی اس بات کی، اور تم نے وہ کام کر دکھایا۔ بہرحال انہوں نے سجدے میں گر کے کہا کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پہ جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ تو بغیر اجازت کے، یعنی بغیر اپنے بادشاہ فرعون کی اجازت کے انہوں نے یہ کام کیا، تو فرعون نے یہ کہا کہ اب میں تمہیں ایسی سزا دوں گا، سولی پہ لٹکاؤں گا یا ہاتھ اور پاؤں دوسری طرف سے کاٹوں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو، حضرت موسیٰ کو یہ حکم دیا کہ راتوں رات اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو تم لے کر نکلو۔ پھر اس کے بعد یہ واقعہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے عصا مارا اور پھر پانی دو ٹکڑے ہوا، سمندر دو ٹکڑے ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون والوں کو قحط سالی میں مبتلا کیا اور کم پیداواری میں مبتلا کیا تاکہ وہ نصیحت کو قبول کریں۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ ساری چیزیں ڈالی اور یہ پلٹ پلٹ کے آتے تھے، حضرت موسیٰ کے پاس دعا کرواتے تھے، اور جب وہ بات پوری ہو جاتی تھی پھر دوبارہ کفر کی طرف لوٹ جاتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر جو عذاب بھیجے آیت نمبر 133 میں، ٹڈیوں کا طوفانی عذاب، گھن کا کیڑا، مینڈک اور خون۔ اس کی تفسیر میں حدیثوں میں آتی ہے کہ وہ اپنا کوئی برتن کھولتے تھے، اس میں سے مینڈک نکلتے تھے، خون نکلتا تھا، پانی پیتے تھے، پانی ہاتھ میں، لیکن پینے کے دوران وہ خون بن جایا کرتا تھا۔ ٹڈیاں اتنی کہ ان کو ایک دوسرے کی شکل نظر نہیں آتی تھی، کوئی کھانے پینے کی چیز رکھتے تھے اس میں گھن کا کیڑا لگ جاتا تھا۔ سوچئے کتنا بڑا عذاب ہے، کتنا بڑا عذاب۔ ایک ہمارے پاس کرونا ہی آیا تھا تو ہم سب عاجز آ گئے تھے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکلیں ہیں۔ تو جب بھی ان پہ عذاب واقع ہوتا کہتے ہیں موسیٰ دعا کیجئے، بس یہ عذاب ہٹ گیا تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے، اور جب ان کے پاس سے ہٹ جاتا تو وہ عہد شکنی کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے بالآخر انہیں دریا میں غرق کر دیا۔ آگے اللہ نے فرمایا ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے ان کو پھر ہم نے پورب پچھم یعنی مشرق اور مغرب کا سردار بنایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ وہ وعدہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی آیت نمبر 128 اور 129 میں فرمایا، سورہ قصص میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو اس احسان کو جب ہم نے تمہیں زمین کی سجاوٹ دی، زمین کا وارث بنایا، ملک کا وارث بنایا، پیشوا بنایا، پوری ایک سلطنت قائم ہوئی بنی اسرائیل کی، آپ لوگ جانتے ہیں، اور دائیں سے بائیں تک ان کی حکومت قائم کی ہوئی۔ یہ وہ لوگ تھے جو فرعون کے زمانے میں بڑے دبائے گئے تھے۔ اس کے بعد ان کو دریا کے پار اتارا، اور سارا یہی قصہ چل رہا ہے کہ اس کے بعد حضرت موسیٰ جب گئے وادی طیہ میں، جب پہنچے اور پھر وہاں پہ لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو حضرت موسیٰ جایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے، اور جب انہوں نے کہا میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے تو دیکھنے سے پہلے آپ پہلے میری تجلی دیکھ لیجئے۔ اس تجلی ہی میں حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ان کو چند تختیاں دی تھیں جس کا یہاں پہ ذکر ہے، یعنی وہ تورات کے نسخے دیے تھے جس کو وہ لے کر آئے اور اپنے لوگوں کو، ساتھیوں کو بتایا، جن میں سے انہوں نے ان کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، جو ہم پورا سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے پھر معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بڑا کرم کیا، بار بار گناہ اور بار بار معافیاں مانگتے رہے یہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو معاف کیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام
کہ بھائی حضرت ہارون کا بھی قصہ کہ انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ مل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے اپنی قوم کو سمجھایا. پھر اس کے بعد ان کی گوسالہ پرستی، کس طرح بچے کو معبود بنایا. پھر اس کے بعد ان تختیوں کے مضامین ان کو بتائے. پھر 70 جو قوم کے سردار تھے ان کو مقرر کیا، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی مستقل ان کی بے ایمانیوں اور ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے یہاں پہ بھی عذاب بھیجا. پہلے ہی وہ سمندر پھاڑ کے آئے تھے، اس کے بعد یہاں پہ لیکن شاید ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے تربیت فرمائی، لیکن پھر اس کے بعد ان کے اوپر عذاب بھیجا. ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کیا، 12 چشمے نکالے، جو کچھ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا اس کا یہ پورا ایک ذکر ہے. یہاں پہ ہفتے کے دن کا ذکر ہے، سبت کے قوانین کا کہ کس طرح مچھلیاں ابھر کے آتی تھیں، انہوں نے اس کے اندر بھی نافرمانی کی. یہ بار بار بھول جاتے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے اوپر جس طرح سے عذاب ڈال رہا تھا، بار بار عذاب آتا تھا اور یہ بار بار اس سے نکل کے پہلے معافیاں مانگتے اور پھر دوبارہ اس کا شکار ہو جاتے. آیت نمبر 166 تک ہم آج اس کو اختتام کرتے ہیں کہ جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا وہ اس میں حد سے بار بار نکل جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ تم ذلیل بندر ہو جاؤ، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ذلت کا عذاب دیا. الحمدللہ مانوا پارہ بھی تھوڑا سا ہو گیا ہے، اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو 10ویں پارے کے ساتھ ملا کے اس سورت کو مکمل کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب